شعر نذیر، فاضل اور محسن چار بہت گہرے دوست تھے۔ ایک روز وہ باغ کی سیر کو گئے تو قریب ہی ایک نہر تھی جس کے دونوں کناروں پر آم کے پیڑ تھے۔ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگے۔ محسن نے کہا، دوستو، میری رائے یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی کہانی سنائے۔ سب دوستوں نے اس سے اتفاق کیا۔ سب سے پہلے محسن نے کہانی سنائی، پھر بشیر اور نذیر نے سنائی، لیکن جب فاضل کی باری آئی تو وہ خاموش ہو گیا۔ دوستوں نے کہا، تم چپ کیوں ہو، کہانی کیوں نہیں سناتے؟ کہانی کیا سناؤ یار، دل خوش نہیں ہے، فاضل نے جواب دیا۔ تمہارا دل خوش کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، تم جانتے ہو کہ میری ماں انتقال کر چکی ہے، مجھے ان سے بے حد پیار تھا، ان کے بغیر میرا دل کہیں نہیں لگتا، پڑھائی کرنے میں بھی جی نہیں لگتا اور نہ ہی کوئی کام کرنے میں۔ میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، غم کا مارا ہوں، کیا کہانی سناؤ؟ ابھی تو میں نے پڑھنا لکھنا بھی چھوڑ دیا۔ کہتے تو تم سچ ہو، لیکن پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، محسن نے کہا۔ اچانک ایک بولنے والی سنہری چڑیا جو ان کے پیڑ پر بیٹھی تھی بولی، لڑکوں، میں تمہیں ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ فاضل، تم خاص طور پر اسے غور سے سننا۔ عرب ایک ریگستانی ملک ہے، وہاں پانی کی قلت ہے، وہاں پہلے رہٹ نہ تھا اور عربوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عربوں کا سب سے پیارا پالتو جانور اونٹ ہے، اس کے ذریعے وہ صحراؤں میں سفر کرتے ہیں اور اسی لیے اسے ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ نے کبھی رہٹ نہیں دیکھا تھا۔ اہل عرب جب مسلمان ہوئے اور انہوں نے ایران فتح کیا تو وہاں رہٹ دیکھا۔ ایران بہت زرخیز اور امیر ملک تھا، عرب تجارت اور روزگار کی غرض وہاں سے آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو یعنی عرب دیہاتی بھی روزگار کی تلاش میں ایران کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس کے پاس ایک تیز رفتار اونٹ، کھجوروں کا ایک تیلا اور پانی کی چھاگل تھی۔ راستہ لمبا اور دشوار اور ریگستانی تھا۔ وہ 8-10 روز سفر کرتا رہا، آخر اس کا پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ بھی پیاسا تھا اور اس کا اونٹ بھی۔ خدا خدا کر کے وہ ایران پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک کھیت میں رہٹ چلتے ہوئے دیکھا۔ اسے دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ وہ اونٹ سے اترا اور لپک کر رہٹ کے پاس پہنچا، منہ ہاتھ دھویا اور جی بھر کر پانی پیا، پھر اونٹ کو بھی پانی پلانے کے لیے رہٹ کے قریب لے آیا۔ اونٹ نے کبھی رہٹ نہیں دیکھا تھا، لہٰذا اس کے شور سے بدک کر پیچھے ہٹ گیا۔ بدو نے اسے بہت چمکارا لیکن اسے رہٹ کے قریب نہ جانا تھا۔ بدو نے رہٹ والے سے کہا کہ بابا جی، رہٹ بہت شور کرتا ہے، اسے ذرا بند کر دو تاکہ میرا اونٹ پانی پی لے۔ بوڑھے شخص نے بیلوں کو روک لیا اور رہٹ بند ہو گیا۔ بدو نے اونٹ کو آگے دھکیلا، لیکن اس دوران رہٹ بند ہونے سے اس کے ڈول پانی سے خالی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ساربان نے رہٹ چلانے والے سے کہا، بابا جی، رہٹ چلائیے کہ پانی آ جائے۔ بابا نے بیلوں کو ہانکا، شور سن کر اونٹ پھر ڈر کے مارے پیچھے بھاگا۔ بدو نے پھر بابا جی کو رہٹ بند کرنے کو کہا۔ اونٹ آگے بڑھا لیکن پانی ختم ہو گیا تھا۔ بدو نے پھر بابا جی سے کہا، رہٹ چلائیں۔ بابا جی نے رہٹ چلایا اور اونٹ پھر ڈر گیا۔ 3-4 بار ایسا ہوا تو بابا جی نے کہا کہ میاں، رہٹ چلے گا تو پانی آئے گا اور شور و غوغا بھی ہوگا، جس نے پانی پینا ہے وہ اسی طرح پیے۔ لڑکوں، غور سے سنو، جہاں زندگی ہے وہاں شور ہوگا، چاہے خوشیوں کا ہو یا غم کا، جس نے کچھ کرنا ہے اسی شور و غل میں رہ کر کرنا ہے۔ انسان کو ہر حال میں صبر و ہمت تھامے رہنا چاہیے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو ہمت و صبر سے کام لیتے ہیں۔ سنہری چڑیا کی کہانی سنانے سے فاضل کی کایا پلٹ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ پڑھتا تھا اور خوب محنت کرتا اور ہر جماعت میں اول آتا اور اسے وظیفہ بھی ملنے لگا۔ اس کے والد غریب تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ وہ ملازمت کر لے اور گھر کے حالات بہتر ہو سکیں، لیکن فاضل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نیت سچی ہو تو خدا ہر آرزو پوری کرتا ہے۔ وہ اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا۔ رات ہو چکی تھی، سب سو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور وضو کیا اور نفل ادا کیے اور سجدے میں گر کر اپنے خدا سے دعا مانگنے لگا۔ یا خدایا، میری مشکل حل کر دے، مجھے بتا دے کہ میں والد کو ناراض کیے بغیر کیسے اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ تو اپنے بندوں کے فریاد سننے والا، دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس نے رو رو کر دعا مانگی، وہ قبول ہو گئی۔ صبح سویرے وہ اپنے گھر کی چھت پر گیا تو وہاں سنہری چڑیا موجود تھی۔ وہ کہنے لگی، فاضل، حرکت میں برکت ہے، تم کالج میں داخلہ لے لو اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کی خاطر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دو۔ اس سے تم اچھا کمانے لگو گے اور تم اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر لو گے اور تمہارا باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ فاضل نے ایسا ہی کیا۔ اس کی محنت رنگ لائی، اس کے پاس بہت سے بچے ٹیوشن کے لیے آتے، اس طرح اس کے ابو اس سے خوش ہونے لگے۔
اور وہ دن بھی آ گیا جب فاضل نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ اس کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہی، لیکن وہ کبھی گھبرایا نہیں تھا، اپنے باپ کا ساتھ دیتا رہا، اور آج وہ ایک کامیاب افسر بن چکا تھا۔ اس کے ابو اسے اس مقام پہ دیکھ کر بہت خوش تھے۔